السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنیاد شر خیر مزل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن ایک ہی آیت مبارکہ پڑھیں گے، 188۔ بہت ہی میننگ فل ہے آج کا لیسن، اور ہمارے معاشرے میں جو باطل عقیدہ پایا جاتا ہے اس میں تردید ہے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ٹرانسلیشن: قل لا املک لنفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نہیں اختیار رکھتا میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جتنا اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب اور اگر میں جانتا غیب، لاستکثرت من الخیر البتہ میں اکٹھی کر لیتا بہت ساری خیر میں سے، وما مسنی السوء اور نہ پہنچتی مجھے کوئی بھی برائی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں بار بار سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال ایسا ہے کہ یہ علم کے لیے نہیں کرتے بلکہ دوسرے بندے کا امتحان لینے کے لیے، اس کو نیچ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور یہ ان کی پرانی روش رہی ہے۔ تو آج کے لیسن میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مجھے قیامت کا تو علم کہیں رہ گیا، میں اپنے بارے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، یعنی کہ کہنے کا یہ انداز ہے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، اگر غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر کثیر اکٹھی کر لیتا، کیونکہ جو شخص غیب جانتا ہوتا ہے انسان کو بعض اوقات کچھ کھٹکا لگ جاتا ہے تو انسان اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں، یا جو مشکل میرے پہ آنے والی ہے میں اس کا پہلے سے کوئی ازالہ کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہلایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا، یہ جو قیامت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو اس کا علم غیب کا ہے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے بارے میں سب سے پہلے میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، اور پھر مجھے کوئی بھی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی میں پیارے چلے گئے، اور جنگوں کے حالات دیکھ لیں تو جنگوں کے حالات میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پریشانی اٹھانی پڑی، بہت ساری زخموں کا شکار ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام آپ سے بچھڑ گئے، اور جیسا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان درازی کی گئی، 1 مہینہ آپ پریشان رہے، تو اگر غیب جانتے ہوتے تو فوراً کہہ دیتے کہ عائشہ بری الذمہ ہے، عائشہ سے ایسا گناہ نہیں ہوا، یہ بہتان درازی کرنے والوں نے ان کے بارے میں ایسی زبان درازی کی ہے۔ لیکن
جب تک اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، خاموش ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، لیکن اگر غیب جانتے ہوتے تو اس کھانے کی طرف نہ جاتے، اس کھانے کو، اس نوالے کو منہ تک نہ لے جاتے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب نہیں جانتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ کانٹے اٹکائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باری برکم پتھر پھینکنے کے منصوبے بنائے گئے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ گہری کھائی میں گرانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا۔ تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جاتی تھی بذریعہ وحی، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ورنہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اگر غیب جانتے ہوتے تو ان مشکلات سے ضرور نکل جاتے۔ پھر غزوہ احد میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی کہ دندان مبارک شہید کر دیے گئے، خود کی کڑیاں چبھ گئی ہیں چہرے مبارک پہ، اور گھوڑے سے گر کر زخمی بھی ہو گئے، اور بھی طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ اور پھر آپ کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے بارے میں کر سکتے تو مشکلات کو دور کرتے، کیونکہ اگر انسان غیب جانتا ہو تو اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ازالہ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ میں سفر کرنے جا رہا ہوں تو مجھے ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یقیناً انسان وہ سفر کرنا ہی چھوڑ دے گا، اس کی کوئی اور راہ نکالے گا۔ لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان غیب نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، انسان تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ باقی لوگوں سے مختلف تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگی، جو مرتبہ تھا وہ سب سے بڑھ کر تھا، دو جہانوں کے سردار تھے۔ اور یاد رہے کہ انبیاء کا جو حالات ہیں، جو انبیاء کا علم ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ بھی ان کی اپنی خاصیت نہیں ہوتی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوا کرتا ہے، بذریعہ وہی انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے آئے تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حقیقت الحال اس طرح نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اتنا تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، لیکن جو حقیقت بات تھی وہ اس کے بارے میں غیب نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مختار کل ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، اور نہ ہی اپنے بارے میں ہی کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں نفع نقصان کے مالک تھے، نہ ان کی اپنی زندگی مبارکہ میں تھے، اور نہ ہی وفات پانے کے بعد۔ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعائیں کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مانگا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کٹ چکا ہے، اور یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی توہین امیز کلمات نہیں ہیں، کیونکہ موت کا ورڈ، فوت ہونے کے الفاظ قرآن مجید نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کیے ہیں۔ البتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد کا بھی جو معاملہ ہے، برزخی زندگی ہے، وہ باقی انسانوں سے مختلف ہے۔ اب مزید اپنے معاشرے کا بھی تھوڑا سا پردہ ہٹاتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی ہستی ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے زبانی کہلا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، تو پھر آج کے جو پیر فقیر بنے بیٹھے ہیں، جو دوسروں کی قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہیں ہاتھ دیکھ کر، یا ویسے ہی، یا بعض اوقات تو فون کال پہ ہی دوسروں کی قسمتوں کے حال بتا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک نبی پیغمبر تو غیب نہ جانے، لیکن جو آج کا انسان ہے جس کا عقیدہ بھی درست نہیں،
وہ کیسے دوسروں کے حالات غیب کی خبریں بتا سکتا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تھوڑا بہت تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ شیاطین کیا کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر آسمان تک یہ ایک کڑیاں کے ساتھ کڑی ملا کر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان سے چھپ کر باتیں سنتے ہیں، اور تھوڑی بہت اگر کان میں آواز پڑ جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اوپر والا نیچے کو، نیچے والا نیچے کو کرتے کرتے بتاتے ہیں، تو وہ جو شیطان ہے بڑا لعین، وہ جا کر کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے، تو کاہن 7 اور 100 جھوٹ لگا کر لوگوں کے درمیان وہ غیب کی باتیں جو ہیں، جو تھوڑی بہت سنی تھی 7 اور لگا کر پھیلا دیتا ہے۔ تو اس طرح لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت پہنچی سرکار ہے اور واقعی اس نے یہ کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی رسی دراز کرنا چاہتے ہیں کہ جو گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں مزید اور گمراہی میں بھٹک جائیں، پھر ایک دفعہ ہی ان کو پکڑوں گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ان قیدی متین، بے شک اللہ کی تدبیر بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ یہ دنیا پہ ان کو مہلت کا ملنا یہ بھی ایک باعث عذاب ہے، ورنہ بندہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً جھنجھوڑ دیتے ہیں، فوراً اس کی اصلاح کی توفیق اس کو دے دیتے ہیں، وہ دوبارہ سے پلٹ آتا ہے اور توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی برائی، کوئی مشکل، کوئی پریشان کن حالات پیش نہ آتے، لیکن حقیقت کیا ہے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا کام غیب کی خبریں معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو ہے انذار اور بشیر کرنا، یعنی کہ بشارتیں دینا، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ آگاہی کرنا اور خوشخبریاں دینا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جو دل سے یقین کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے، ورنہ دوسرے لوگوں کو انذار، ڈراوے، بشارتیں کچھ کام نہیں آتے، کیونکہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کے سامنے ہزار کیا لاکھوں دلائل پیش کر دو تو ان کے سامنے وہ کچھ کام نہیں آتے، کچھ وزن نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن جو دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے جب حق رکھا گیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ان الفاظ کی روشنی میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے جب دلائل آ جاتے ہیں تو کیا ہم دل سے فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا کہ اس میں مین مہے نکالتے ہیں، طویلات ڈھونڈتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی بچنے کی راہ نکل جائے، کوئی نہ کوئی اپنے لیے راستہ صاف کر لیں، کوئی نہ کوئی راستہ صاف کر کے اپنے لیے کوئی ایسی دلیل نکال لیں کہ جو معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے کافی ہو۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ معاشرے کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، دن بدن ماحول سے ہم بہت متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شاید انسانی نیچر ہے کہ اتنا انسان کی غذا کا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کو ماحول متاثر کرتا ہے۔ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے 75% انسان کو ماحول متاثر کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی شاید اسی رنگ میں پھر رنگنا چاہتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ہم بھی ادھر ہی چلتے جائیں۔ یاد رہے کہ ان الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ نذیر اور بشیر کس کے لیے ہیں؟ جو دل سے ایمان لانے والے ہیں، جو دل سے قبول کرنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔